ناظرین، اسلام اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جتنی بڑی یہ نعمت ہے نا، یہ قربانیاں بھی اتنی ہی بڑی مانگتی ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو خواتین ایسی موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کو پڑھا، سمجھا، اس کو قبول کیا، اور اس کو قبول کرنے کے بعد پھر تنگی، تکالیف، پریشانی، مجبوریوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جو اب تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ خصوصاً جب عید، رمضان اور اس طرح کے تہوار آتے ہیں تو ان خواتین اور حضرات کے کیا جذبات، احساسات ہوتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں سے دور، بالکل تنہا، یہ لمحات ان کے اوپر کیسے گزرتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سمیرہ؟ الحمدللہ خیریت سے۔ سمیرہ، اسلام قبول کرنے کا سفر کیسا رہا؟ دین اسلام میں نے آج سے تقریباً 6 سال پہلے قبول کیا تھا، اور دین اسلام قبول کرنا میری اس میں کوئی اپنی مصلحت نہیں تھی۔ یقین جانیے، میں کبھی بھی دین اسلام کو نہ میں نے کبھی اس طریقے سے اسٹڈی کیا کہ میں اسے قبول کروں گی یا مسلمان ہو جاؤں گی، بلکہ میں صرف اور صرف اس پہ ایک غلطیاں نکالنے کے لیے، جی غلطیاں نکالنے کے لیے، اور ہمیشہ اس میں سے کوئی نہ کوئی فالٹ ڈھونڈتی تھی کہ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ عیسائیت کے اندر کتنی آمیزش ہو چکی ہے لوگوں کے تعلیمات کی، یعنی ان کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ یعنی باطل ہیں، وہ مسیحی تعلیمات جی وہ سب مختلف تھا۔ تو جو دین حق تھا وہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اشکارا کیا کہ صرف اسلام ہی دین حق ہے۔ پھر اللہ کی توفیق سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں 2 بھائی، اور میرا نمبر سب سے لاسٹ تھا۔ اچھا، آپ سب سے چھوٹی ہیں؟ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ پیار بھی آپ کو؟ جی ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہر معاملے میں ایک فیور، ہر معاملے میں ایک اسپیس مجھے زیادہ دی جاتی تھی کہ چھوٹی ہے، چل کوئی بات نہیں۔ تو بہت زیادہ لاڈ پیار سے پالا ماں باپ نے۔ الحمدللہ۔ تعلیم کہاں تک حاصل کیا آپ نے؟ میری تعلیم الحمدللہ ماشاءاللہ MA BEd ہے۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ میں نے ڈفرینٹ الحمرا ہال سے کورسز وغیرہ کیے ہوئے، ڈیبیٹ کے اور اس طرح کے۔ گھر میں سب سے زیادہ پیار کون کرتا تھا؟ گھر میں امی سب سے زیادہ پیار کرتی تھیں، ابو پیار کرتے تھے۔ ہاں جی الحمدللہ۔ بہن بھائی؟ جی سب بلکہ بہت۔ مجھے یاد ہے کہ آپ کے بھائی بھی آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا تو ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، اور پھر جو ان کے جذبات تھے، تڑپ تھی آپ کے حوالے سے، جو ایک فکر تھی، وہ بہرحال بہت شدید تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے۔ عائشہ، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آپ نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جو کورٹ کچہری کے معاملات ہوئے، جو ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کی طرف سے ایک مصائب کا ایک سلسلہ شروع ہوا، تو وہ دل دہلا دینے والے بہرحال سارے معاملات تھے۔ اب والدین ملتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ گھر میں سب سے چھوٹی تھی؟ جی۔ کتنے بہن بھائی تھے؟ 5 بہنیں اور 4 بھائی۔ آپ سب سے چھوٹی؟ جی۔ اور اس کا مطلب ہے کہ سارے گھر والے آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ ہاں جی، بہت پیار کرتے تھے، امی بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس لیے آپ کا اسلام قبول کرنا سب سے زیادہ گراں گزرا ان کے اوپر۔ جی۔ عائشہ، جب آپ جب کرسچن تھیں تو جب آپ کے تہوار یعنی ایسٹر آتا تھا، کرسمس آتا تھا، یا روزے آتے تھے، تو گھر میں کیا ایک سما ہوتا تھا؟ گھر میں ہم ساری بہنیں اکٹھی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو مہندی لگاتی تھی، بازار جاتی تھی شاپنگ کرنے کے لیے، عید ہوتی تھی، عید پہ پھر چرچ جاتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے، عبادت کر کے آتے تھے، پھر وہاں سے آگے پھر ہم پارک وغیرہ میں جاتے تھے سیر کرنے کے لیے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھاتے تھے، یوں ہی ہمارا وقت گزر جاتا یعنی ایک خوشی کا سما؟ جی، ایک خوشی کا سما تھا، اور بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ اور اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تنہائیاں تو ہیں لیکن الحمدللہ دین تو ہے ہمارے سینے میں، الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد تو آتی ہوگی گھر والوں؟ جی، عید وغیرہ پہ زیادہ یاد آتی ہے۔ پھر I'm sorry، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیں، ساری دنیا ہمیں چھوڑ دے، لیکن اگر اللہ ہمیں میسر آ جائیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ جی جی الحمدللہ۔ عائشہ، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کا چھوٹ جانا محض اللہ کے دین کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ماضی میں اس سے بھی کہیں بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ جا رہے تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہاں سے ایک بہت خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، تو فرمایا کہ یہ مشاطہ کی قبر سے ہے۔ تو کہا کہ یہ مشاطہ کون ہے؟ تو کہا مشاطہ فرعون، یعنی اس کے جو بیٹی کے بال سنوارا کرتی تھی، تو ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گری
تو اس نے کہا کہ بسم اللہ. کنگھی اٹھاتے ہوئے جب بسم اللہ پڑھی تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ اللہ کون ہے؟ میں تو اپنے باپ کو یعنی اس کے سوا کسی کو رب نہیں جانتی, تو یہ کون ہے اللہ کے جس کے نام سے تم کام کا آغاز کرتی ہو اور چیزوں کو اٹھاتی ہو؟ تو کہا کہ یہ اللہ وہی اللہ ہے کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارے باپ کا بھی رب ہے, ہم سب کا رب ہے, خالق کائنات مالک کائنات ہے. تو اس نے کہا کہ یہ میں اپنے باپ کو بتاؤں گی کہ تم اس کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ تو فرعون نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم میرے سوا کسی کو رب مانتی ہو تو اس سے باز آ جاؤ, وگرنہ میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی. اس نے کہا کہ میں ہر ظلم آپ کا سہنے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنے اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتی. تو فرعون نے حکم دیا کہ ایک تیل کا کڑھا لیا جائے اور اس میں اس کو ابالا جائے. جب یہ آگ کی طرح ابلنا شروع ہو گیا تو مشاطہ کے بچے کو لیا اور کہا کہ مشاطہ اب بھی اگر ایمان سے باز نہیں آتی تو اس بچے کو اس جلتے ہوئے سڑتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا, اور تم اگر باز نہیں آئی تو یہ منظر تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا. اس اللہ کی بندی نے صبر کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جب اس کو اس تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا تو اس کی ہڈیوں سے اس کا گوشت اس کے دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ الگ ہو گیا. اسی طرح اس کے دوسرے بچے کا, اسی طرح جو ایک بچہ اس کے سینے سے دودھ جو ہے وہ پی رہا تھا, اس کو جب اس کے سپاہیوں نے کھینچا تو مشاطہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور وہ گری, اور اس کے بیٹے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی. اس نے کہا کہ اماں یہ آگ تو حشر کی آگ سے کہیں زیادہ ٹھنڈی ہے, آپ اللہ کے اوپر کبھی کوئی کمپرومائز نہ کیجیے گا, آپ بلا جھجک اور بے خوف جو ہے وہ آگ میں کود پڑیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو حشر والے دن ہم اکٹھے کر دیے جائیں گے. تو مشاطہ نے مرنے سے پہلے ایک نصیحت کی تھی, اور وہ نصیحت یہ تھی کہ ہم سب کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک قبر میں دفنایا جائے, اور آج اسی قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آ رہی تھی. تو یہ یعنی اس سے کہیں زیادہ سخت اور اس سے کہیں زیادہ دل دہلا دینے والے واقعات جو ہے وہ تو ہمارے لیے یہ ایمان کے تقویت کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے. سب سے زیادہ جو گھر کی یاد جو آتی ہے وہ کس کی آتی ہے؟ ابو کی. ابو کی. کیوں ابو زیادہ پیار کرتے تھے؟ جی ابو کے ساتھ اسکول جانا, اسکول سے آنا, سلائی سیکھنے جانا, کالج جاتی تھی ابو کے ساتھ ہی, ہر جگہ جاتی تھی. تو دعا کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ والد محترم میں اپنے والد صاحب کو تہجد میں, فجر میں, ظہر میں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی ہوں, اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو دین اسلام کی ہدایت دے دے. اللہم آمین. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے, آپ کے, ہم سب کے والدین, بہن بھائی, رشتہ داروں کو اپنے دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کا سینہ اسلام کی شمع سے منور فرما دے. سمیرہ ماشاءاللہ جب عید یا مختلف تہوار یعنی ایسٹر, کرسمس, تو یقیناً ایک ہمارے گھروں میں ایک سما تو ہوتا ہے, گو کہ ہم روزوں کو فرض نہیں سمجھتے لیکن پھر بھی ان کو سیلیبریٹ تو کرتے ہیں. سحری بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں, یعنی سحری تو نہیں, رات کو ہم 10 بجے جو ہے وہ ایک فائنل میل لیتے تھے, اور اس کے بعد پھر دوسرے دن مغرب کے وقت, اور پھر ایسٹر پہ تو پتہ ہے کہ ہم کیا ہلا گلا اور ہنگامہ کرتے تھے. تو اب سب کا کیسے چلتا ہے؟ ان کی یاد تو بہت آتی ہے زندگی میں, ہر معاملے میں ان کی یاد آتی ہے, خاص طور پہ جب عید ہوتی ہے. ادھر یہاں پہ سب ہم لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, یہاں دسترخوان بچھ رہا ہوتا ہے, تو مختلف طرح سے ان کا خیال ذہن میں آتا ہے کہ اچھا ابو کو تو یہ بہت کھانا پسند تھا, امی کو تو یہ کھانا بہت پسند تھا. تو جب ابو روزہ رکھتے تھے تو پھر ان کے لیے خاص طور پہ کچھ نہ کچھ بنایا جاتا تھا. ہم لوگ روزہ رکھتے تھے تو ابو اسپیشل کچھ نہ کچھ بازار سے لے کر آتے تھے, سب اکٹھے بیٹھتے تھے, اور پھر رات کو ایک سکون والا ماحول ہو جاتا تھا, ایک دوسرے سے ریلیکسنگ باتیں, گپ شپ, وہ سب کچھ یاد آتا ہے. لیکن اب جب عید ہوتی ہے تب بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ چلے ماں باپ نہیں ہیں, ان کا ساتھ نہیں ہے, لیکن ان کے لیے دل سے ہر وقت یہی دعا نکلتی کہ یا اللہ نے دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اور کبھی نہ کبھی زندگی میں اللہ نے چاہا تو ضرور وہ ہمارے ساتھ, جس طرح ایسٹر میں ساتھ ہوتے تھے, عید میں بھی ایک دن ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں گے انشاءاللہ. فرض کرے کہ آج اگر کہا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین چھوڑ دو اور سب کچھ ویسا لوٹا دیا جائے گا جیسا کہ سب کچھ پہلے تھا, تو کیا جواب ہوگا؟
जब मैं 5वीं क्लास में थी तो मैंने इस्लामियात की किताब में एक वाक़या पढ़ा। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा कि कुरैश मक्का ने कि आप ऐसा करें कि अगर आपने अपना दीन नहीं छोड़ा ना तो हम आपको सख्त इज़ा देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद भी रख देंगे मैं तब भी दीन इस्लाम की तबलीग करने से बाज नहीं आऊँगा। आज ये सोचती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मेरे जिस्म में से एक खून का कतरा भी निकाल लें, सब कुछ तबाह हो जाए, सब कुछ ले लें, तब भी मैं इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह ताला के फजल से दीन इस्लाम कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और चाहे कुछ भी ना हो, कोई नेमत बाकी ना रहे, सिर्फ अल्लाह ताला के दीन पर मौत आना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है, उसको हमेशा याद रखिएगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे ऊपर कोई तंगी तकलीफ़ें परेशानी मजबूरियाँ आएँ तो मेरी तरफ पलट के देख लेना कि तुम्हारे नबी के ऊपर किस कदर तंगी तकलीफ़ें परेशानी मजबूरियाँ आई। आप अलैहिस्सलाम को आपकी बेटियों को तलाक़ें दे दी गई, आपके ऊपर पत्थर, आपके ऊपर ओजड़ियाँ, आपके गलों में पटके डाल के खींचे गए, आपको हिजरत पर मजबूर कर दिया। नहीं, आपके असहाब के ऊपर ऐसी ऐसी तकलीफ़ें आईं कि वो हमारे लिए म्यारे हक हैं। आज जब हमें अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार यानी नज़र नहीं आते तो कोई बात नहीं। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या है कि जब हबशा की तरफ जिन लोगों ने हिजरत की तो उसमें मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। मक्का के कुछ हालात जब बेहतर हुए तो मुसअब को वापस बुलाया गया और जब वापस आए मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो उनके कपड़ों के चीथड़े उड़े हुए थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब देखा तो फरमाया कि ये वही मुसअब है कि जिसका लिबास शाम से सिल के आया करता था, ये वही मुसअब है कि जो बहुत कीमती और बहुत अच्छी खुशबू लगाया करते थे और जिस गली से गुजर जाते थे तो लोग कहते थे कि यकीनन यहां से मुसअब ही गुजरे होंगे। और आज वो मुसअब तन के ऊपर वाजिबी से जो है वो कपड़े हैं और उसके भी चीथड़े उड़े हुए हैं। और वही मुसअब कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला के ऊपर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेके आए तो वालिदा ने कहा कि बेटा मैं धूप में बैठी हूं, गर्मी में ना खाऊंगी ना पीऊंगी ना छांव में बैठूंगी यहां तक कि मेरी रूह निकल जाएगी। तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अम्मा आपके अंदर तो एक रूह है ना, आपके अंदर अगर 100 रूहें भी होती और वो एक एक करके परवाज कर जाती तो मुसअब फिर भी अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ बेवफाई ना करता। तो ये मेरे और आपके लिए सीखने का सामान है। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें इसी इस्लाम पे जिंदा रखें, इसी इस्लाम पे मौत अता फरमाए। मैंने जब इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद कई बार ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल तन्हा अपने कमरे में बैठा होता था और सारे घर वाले सो रहे होते थे। यकीनन उनकी तो ईद नहीं थी, उनकी तो अफ्तारियां और सहरियां नहीं होती थी, लेकिन दिल पसीजता था। लेकिन मैं कहता था कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने अगर हमें नेमत इस्लाम अता फरमा दी है, जब इस नेमत इस्लाम अता फरमाई तो माँ बाप रूठ गए, माँ बाप छूट गए, बहन भाई रूठ गए, वो छूट गए, खानदान वालों ने बाइकआउट कर दिया। इन्हीं एक लम्हे के लिए जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, लेकिन सामने अल्लाह और उसका रसूल था। तो मैंने कहा कि अगर अल्लाह और उसके रसूल के बदले में सारी दुनिया, सारी कायनात की नेमतें भी छूट जाएं तो सौदा सस्ता है, सौदा महंगा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने दीन मुबीन को कबूल करने की हमें तौफीक अता फरमा दी। हमारे लिए खुश नसीबी है और फिर जितनी उसने हमसे नेमतें ली हैं उससे कहीं ज्यादा नेमतें तो उसने हमें दी भी हैं। क्या हुआ अगर माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार नहीं। आयशा, मुसलमानों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं उनको पैगाम यही देना चाह रही हूँ कि हमने अपने माँ बाप, बहन भाई छोड़ दी इस्लाम की खातिर। आप लोगों को तो माँ की कोख से ही इस्लाम मिला है, तो आप उसकी कदर करें। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी अपनी यूथ को, अपने मुसलमान बहन भाइयों को? दीन इस्लाम जो है एक ऐसी नेमत है अल्लाह की कि जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो खुदारा इस नेमत की कदर कीजिए और अल्लाह का डर अपने सीनों में रखते हुए बाकी लोगों जो हैं जो मुसलमान नहीं हैं उन सब को दीन इस्लाम की एक दफ़ा कम से कम दावत ज़रूर दें ताकि रोज़े महशर आप भी बच सके और आपकी वजह से कोई दूसरा भी बच सके। सुमेरा, हकूक़ नास वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में आपके कोई जज्बात, एहसासात जिनका आप इजहार करना चाह रही हैं? जी, मैं तहे दिल से हकूक़ नास वेलफेयर फाउंडेशन की बहुत मशकूर हूँ। जब मेरे पर मुश्किल वक्त आया, थाने कचहरियों का मामला हुआ, अदालत का मामला हुआ या पनाह का मामला हुआ, घर छोड़ने का मामला हुआ, हर मामले में जो है हकूक़ नास वेलफेयर फाउंडेशन ने मेरा बहुत साथ दिया और यहाँ के लोगों ने बहन भाइयों की तरह हमारे साथ ताउन किया। कमी माँ बाप की कमी
जो है फील नहीं हुई हमें। और जिस तरह भी था, माली हालात हैं, माशी हालात थे, जो भी मामलात रहे, उन सब में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुकूकुनास ने मेरा बहुत साथ दिया। और मैं चाहूँगी कि अल्लाह ताला तौफीक दे, इनका इदारा बहुत ज़्यादा तरक्की करे और बहुत आगे जाए, और इस इदारे की तरह के मज़ीद इदारे जो हैं लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करे, ख़ास तौर पे नौ मुस्लिमीन के लिए। आयशा, अल्लाह का शुक्र है, हुकूकुनास ने हमारी बहुत हेल्प की है। हम हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हमें एक फैमिली की तरह अपनाया है। हमारी परेशानियों में, तकलीफ़ों में उन्होंने हमारा साथ दिया है, कभी उन्होंने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको, उनका साया हमेशा हमारे सर पे आबाद रखे। बारकल्लाहु फिकुम। आप दोनों को मेरे घर पे दावत है, आप चांद रात को भी आइए, मेरी अहलिया के साथ बैठ के मेहंदी लगाइए, ईद पे हमारे साथ खाना खाइए और मेरी ये दावत कबूल फरमाइए। बारकल्लाहु फिकुम। अस्सलाम वालेकुम।